بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ آج میں اپنی بیوہ پھپھو کے گھر سونے آئی تھی۔ پھپھو اکثر ہی گھبرا جاتی تھیں۔ وہ اور ان کی بیٹی اکیلے ہی رہا کرتے تھے، اس لیے کبھی کوئی تو کبھی کوئی ان کے گھر سونے آ جاتا تھا۔ رات گزر جاتی، دن وہ ماں بیٹی اکیلے ہی رہتی تھیں۔ سہارا ہو جاتا تھا۔ میں بھی پھپھو کی دیوانی تھی۔ ان کا مشفقانہ رویہ ایسا تھا جو ہر ایک کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ میں بھی اسی لیے ان کے گھر جاتی تھی کہ مجھے پھپھو کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی بیٹی سے میری گہری دوستی بھی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ پھپھو کی بیٹی مجھ سے نظریں چراتی ہے۔ وہ اکثر گمسم رہتی یا پریشانی میں کہیں اور بیٹھ جاتی، مجھ سے بات تک نہ کرتی تھی۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے پریشان کن تھا۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ منہ پھیر لیتی۔ آج بھی وہ میرے ساتھ نہیں سوئی تھی، اندر والے کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ گرمی کی وجہ سے میں اور پھپھو صحن میں چارپائی ڈالے سو رہے تھے۔ صبح کے 4 بجے اس کی ہلکی ہلکی کراہنے کی آواز آئی۔ پھپھو تو نیند کی پکی تھیں، میری آنکھ ایک دم کھل گئی۔ میں نے تھوڑی دیر سننے کی کوشش کی، پتہ چلا کہ مدیحہ کافی دیر سے رو رہی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ صبح کے 4 بجے آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ اس نے اتنا شور مچا رکھا ہے۔ اچھی خاصی آواز باہر کو آ رہی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی اندر گئی، کمرے کی بتی آن کی تو دیکھا کہ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے درد سے تڑپ رہی ہے۔ تمہیں کیا ہوا مدیحہ؟ خیریت تو ہے؟ میری اونچی آواز سن کر شاید پھپھو کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ بھی اندر کمرے میں آ گئیں۔ مدیحہ کی پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ پھوپھی شاید جہاں دیدہ خاتون تھیں وہ معاملہ سمجھ گئیں، بیٹی کو اندر کمرے میں لے گئیں۔ میں نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پڑوس سے حلیمہ آ گئی۔ حلیمہ دائی تھی، لیکن محلے میں چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج بتا دیا کرتی تھی۔ پھپھو شاید اپنی بیٹی کی حالت کافی دنوں سے دیکھ رہی تھیں۔ حلیمہ دائی کو بلایا تو اس نے انوکھی ہی خبر دی۔ حلیمہ نے بتایا کہ یہ معاملہ تو بچے کا لگتا ہے۔ پھر اس نے مدیحہ کو لٹایا اور تھوڑی دیر پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بتا دیا کہ مدیحہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پھپھو کے تو سر پر پہاڑ آ گرا، جبکہ میں بت بنی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ میری عمر بھی اس وقت کم تھی، ان معاملات کو نہیں سمجھتی تھی۔ یہ سن کر مجھے عجیب اس لیے لگا تھا کہ مدیحہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ غیر شادی شدہ تھی، اور پھپھو بیوہ بیچاری، وہ اپنی بیٹی کا بوجھ سنبھالے کب سے اس کے رشتوں کی تلاش کر رہی تھی، مگر گاؤں میں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی رشتہ نہیں مل پاتا تھا۔ پھپھو بہت نیک تھیں، ہر وقت نمازیں پڑھتی، دعائیں کرتی تھیں۔ میں سوچتی کہ پھپھو اتنی نیک ہیں تو ان پر اللہ نے اتنی آزمائش میں کیوں ڈال رکھا ہے۔ اور پھر آج جو ہوا تھا، اس کے بعد سے تو مجھے پھپھو کے لیے ترس آ رہا تھا۔ میں اس وقت چپ ہو رہی، میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھپھو سر پکڑے رو رہی تھیں اور مدیحہ چپ چاپ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کبھی مدیحہ کو جھنجھوڑتیں تو کبھی میری طرف دیکھتیں۔ بیٹی، اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، پھپھو نے مجھ سے کہا، لیکن میری تو عادت تھی، جس بات سے مجھے منع کیا جاتا میں وہی کرتی۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے گھر آ گئی۔ گھر آ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ اماں ناشتہ بنا رہی تھیں، ابا پاس ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نے ابا کے سامنے اماں سے کہہ دیا، اماں، حلیمہ دائی نے بتایا ہے کہ مدیحہ ابا کو بچہ ہوگا۔ میں نے ماں باپ کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا، کیا کہہ رہی ہے، باولی ہو گئی ہے؟ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا، مگر میں سچ کہہ رہی تھی۔ پھر کیا تھا، ابا کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابا اپنی بیوہ بہن کا سہارا بنتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ابا نے تو الٹا ڈھنڈورا پیٹ کر پھپھو کو پورے گاؤں میں بدنام کر دیا۔ اماں بھی انہیں منع کرتی رہ گئیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی بیوہ بہن ہے، بجائے اس کا ساتھ دینے کے آپ اسے بدنام کر رہے ہیں۔ ابا کا یہی جواب تھا کہ اسے اپنی بیٹی کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا، اب اگر ایسی حرکت کی ہے تو بھگتنا بھی پڑے گا۔ گناہ کو خفیہ نہیں رہنا چاہیے، اگر گناہ کو پردہ پوشی مل جائے تو وہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ ابا کی منطق عجیب تھی، پھپھو بیچاری تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اب مدیحہ کی مدد کرنے کو بھی کوئی دائی تیار نہیں تھی، وہ بیچاری گھر میں رہنے لگی، پوری دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتی تو مجھے ندامت ہوتی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ انہی دنوں ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی۔ میں، امی اور بڑی باجی شادی میں شرکت کے لیے پہنچے۔
वहाँ फुप्पो भी आई हुई थी, लेकिन मदीहा न आई थी कि उसका मामला अलग था। मैंने देखा कि औरतों ने फुप्पो के कान खाना शुरू कर दिए। फुप्पो बेचारी शर्मिंदा शर्मिंदा सी फिर रही थी। वो किसी को जवाब तक नहीं दे रही थी। तभी मैंने सुना चंद औरतें दूर बैठी हमें देख रही थीं। उनके देखने का अंदाज़ बड़ा ही अजीब था। मैं यूं ही जाकर उनके पास बैठी तो वो हमारे ख़ानदान के बारे में ही बातें कर रही थीं। उनके मुताबिक हम भी फुप्पो की बेटियों जैसी हैं, इसलिए शायद अब हमारा भी रिश्ता कोई न मांगे। ये भिनक तो अम्मी को भी पड़ गई थी, क्योंकि शादी में मौजूद औरतों के ख्यालात वो जान ही चुकी थीं। अब घर आकर इन्होंने अब्बा को बताया, मुबारक हो, तुम्हारी लगाई हुई आग तुम्हारी बेटियों तक पहुंच गई है, उनके मुकद्दर को भी जलाने लगी है। तब अब्बा को एहसास हुआ कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब अपनी बेटियों पर बात आई तो उनकी समझ में आया कि किसी की बेटी पर बात करना कितनी बुरी बात है। अब्बा ने हार तो तस्लीम कर ली थी, लेकिन वो हमारे सामने मान नहीं रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था, इसी वजह से वो बाजी का रिश्ता ढूंढने लगे। बाजी की उम्र उन दिनों 21 साल थी। इस उम्र में लड़कियों के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मदीहा वाले वाक़े की वजह से लोग हमसे भी कतराने लगे थे। अब्बू का बुरा तासर लोगों के जहनों में बैठ गया था। तभी बाजी के रिश्ते आना बंद हो गए। जो आते वो भी कोई न कोई बहाना बना देते। अब्बा ने कोशिशें शुरू कर दी कि किसी ऊंचे घराने में ना सही, एक मुतवसत घर में ही उनकी बेटी की शादी तो हो जाए। अगला दिन इतवार का था। बाजी को लोग देखने आए। मैंने इन लोगों को आते हुए खिड़की से देखा था। ये लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं लग रहे थे। इनके अंदाज बता रहे थे कि इनके घरों में तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनके अंदाज ही लालची लोगों वाले थे। मगर फिर भी अब्बा ने इनकी काफ़ी मिन्नत की, अम्मा ने आओ भगत की कि शादी किसी तरह तय हो जाए। ये लोग भी बात पक्की करके चले गए और अब्बा इसी में खुश हो गए। बड़ी बहन के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। यकीनन उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि सर झुकाना ही पड़ा। हफ्ते बाद ये लोग हमारे घर मंगनी करने आ गए। ये बात तकरीबन राजदारी में ही तय हुई थी, लेकिन मंगनी के बाद पूरे ख़ानदान को पता चल गया कि आपी की मंगनी हो गई है और जल्द ही शादी होने वाली है। इस खबर का फैलना था कि ख़ानदान के लोगों ने अब्बा पर तनकीद करना शुरू कर दी। अब्बा ने फुप्पो की बेटी से पहले अपनी बेटी के हाथ पीले करने की सोची थी। यकीनन ये एक खुदगर्जी वाली बात थी, लेकिन अब्बा को कौन समझाता। वो तो बस अपनी ही धुन में मगन थे। हमारे घर में अब्बा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। हफ्ते बाद उन्होंने दुल्हन बनकर जमाल के घर चले जाना था। तकरीबन सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं कि शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने जमाल की वालिदा खड़ी थी। मैंने उन्हें सलाम किया, लेकिन इन्होंने जवाब तक नहीं दिया। उनके तेवर बता रहे थे कि उनका मूड अच्छा नहीं है। वो किसी आंधी तूफान की तरह दरवाजे से अंदर आ गईं। सीधा अम्मी के पास गईं। अम्मी न जाने क्या काम करने किचन में गई थीं। बाकी औरतें वहाँ नहीं थीं, वरना न जाने क्या हो जाता। मैं भी जमाल की अम्मी के पीछे पीछे किचन में आ गई। वो औरत आते ही अम्मा पर बरस पड़ी। गज़ब खुदा का, तुम लोगों ने हमें क्या समझ रखा है? हमारी भी कोई इज्जत है। हमारे गांव में ऐसी लड़कियों को कबूल नहीं किया जाता। मैंने जो सुना है वो सच ही सुना होगा। मैंने इस बात की तस्दीक 3-4 घरानों से की है कि तुम्हारी नन की कंवारी बेटी माँ बनने वाली है। जिस घर में ऐसी बेहया लड़कियां मौजूद हों, वहाँ रिश्ता करके क्या मैं अपनी नस्लें ख़राब करूं? आंटी बोले जा रही थीं। अम्मा सर झुकाए सुनती जा रही थीं। उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। जमाल की अम्मी ने अम्मा को बेनकत सुनाई और फिर बुड़बुड़ाती हुई घर से निकल गई। मैं तो जैसे परेशान खड़ी देखती ही रह गई। आपी को पता चला तो उन्होंने सुख का सांस लिया। वो तो इस रिश्ते पर पहले भी राज़ी नहीं थी, लेकिन ऐन शादी से 1 हफ्ता पहले रिश्ते का ठुकराया जाना कोई मामूली बात नहीं थी। पूरे गांव में हमारी जग हंसाई हो गई। मालूम नहीं किस शरपसंद ने ये तीली लगाई थी कि जमाल की माँ को हमसे बदजन कर दिया, लेकिन जिसने भी काम किया था पक्का ही किया था। जमाल की अम्मी को ऐसा भड़काया कि इन्होंने मुड़कर तक नहीं देखा। 1 हफ्ते बाद ही मंगनी का सारा सामान जमाल के घर वापस भिजवा दिया गया। आपी के चेहरे की रौनक लौट आई थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थीं, बल्कि यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करके मुआशरे में आला मुकाम पाना चाहती थीं। इसी वजह से शायद उनकी दुआ कबूल हो गई। 1 हफ्ता को सुकून से गुजरा, लेकिन फिर लोगों ने अम्मी के कान खाना शुरू कर दिए कि बेटी का रिश्ता क्यों टूटा, कहीं इसके साथ भी मदीहा वाला मसला तो नहीं। मैं हैरान थी लोगों की ढटाई पर, मगर हम क्या कर सकते थे। अम्मा ने जब ये बातें सुनी तो अब्बा को फिर से इत्तला दी
کہ اب گاंव والے ہماری بیٹیوں پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ جلد از جلد اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہیں پکا کر دو، ورنہ چوں بات پھیلتی جائے گی بدنامی بڑھتی جائے گی۔ ابھی تک تو چند خاندانوں کو پتہ ہے، اگر پورے گاؤں کو پتہ چل گیا تو شامت آ جائے گی۔ ابا نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا، پھر سے بڑی بہن کا رشتہ تلاش کرنے لگے۔ ان دنوں میں بھی 15 سال کی ہو چکی تھی، یہ شادی کی عمر نہیں ہوتی۔ ابا نے اب کے جو مہمان لائے تو وہ کسی غیر علاقے کے تھے، وہ ہم گاؤں والوں کو نہیں جانتے تھے، نہ ہم انہیں جانتے تھے۔ یہ لوگ شاید کسی قبائلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابا کو لوگوں نے لاکھ منع کیا کہ ایسے انجان لوگوں میں اپنی بیٹی مت دو، مگر ابا ان لوگوں کو اپنے گھر لے آئے۔ اماں نے میری بہن کو ان کے سامنے چائے لے کر آنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں الماری میں رکھی کوئی گڑیا نہیں ہوں کہ سج سنور کر کسی کے بھی سامنے چلی جاؤں۔ جب میں نے کہہ دیا کہ شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ آپی کی ہٹ درمی پر امی نے مجھے ہی آگے کر دیا، حالانکہ میری عمر شادی کی نہیں تھی، میں محض 15 سال کی تھی۔ میں چائے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھا شخص مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں اسے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ وہ تو اپنی ماں بہنوں کے سر ہو گیا کہ شادی کروں گا تو ماریا سے، ورنہ کسی کو اپنی دلہن نہیں بناؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، ابا نے جھٹ پٹ بات پکی کر دی۔ کہنے لگے شادی ایک وقت پر ہونا ہی ہے، اس لیے اگر ابھی اچھا رشتہ ہاتھ آ رہا ہے تو موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ میں تو ابا کی سوچ پر حیران رہ گئی کہ انہیں مجھے بیاہنے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ باجی نے بھی سر پیٹ لیا، ان کی قربانی رائے گاں گئی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ابا نے ان کی بجائے مجھے ہی بیاہنے کی سوچ لی، مگر کہتے ہیں کہ انسان کے اگر نصیب میں کوئی چیز نہ ہو تو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے نہیں ملتی۔ ابھی میری شادی میں بھی 2 ہفتے باقی تھے کہ ان لوگوں کی طرف سے ہر طرح کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ معلوم نہیں کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ ہمارے گھر کا راستہ بھی بھول گئے، مگر خیر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ابا نے اس بار بھی قسمت کے آگے سر جھکا لیا۔ کافی دن ہو گئے تھے میں پھپھو کے گھر نہیں گئی تھی۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد پھپھو کے گھر گئی تو دیکھا وہاں عجیب سی افسردگی اور ویرانی تھی۔ پھپھو اپنی زندگی سے کٹ کر رہ گئی تھی، جبکہ مدیحہ کی حالت بھی بری تھی۔ وہ ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، اس کی جسمانی ساخت میں تبدیلی آ گئی تھی، وہ شادی شدہ عورتوں کی طرح لگتی تھی۔ پھپھو چاہ کر بھی اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی تھی، کرتی بھی کیسے، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ بہرحال میں نے جو مدیحہ کو دیکھا تو اپنا جرم یاد آنے لگا، منہ چھپا کر رونے لگی۔ پھپھو کے گھر کی اداسی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ واپس آنے کے لیے میں مڑی ہی تھی کہ میری نظر سامنے والے کمرے پر پڑی۔ دیکھا تو پھپھو جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بے ساختہ میرے قدم کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دیکھا تو پھپھو گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھیں، وہ ابا کو بھی بددعائیں دے رہی تھیں۔ یہ سن کر میرا تو دل دہل گیا۔ پھپھو کی بددعائیں ابو کے بارے میں ایسی تھیں کہ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے بارے میں برداشت نہ کر سکے۔ مجھ سے مزید وہاں رکا نہیں گیا۔ میں نے گھر آ کر امی کو ساری بات بتائی تو امی بھی پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں میں نے تمہارے ابا کو لاکھ منع کیا تھا لیکن وہ کسی کی کب سنتے ہیں۔ بہرحال 2 رشتوں کے ٹوٹنے اور بکھرنے سے ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رشتے صرف حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ملتے، بلکہ ان کے لیے اچھی شہرت کا ہونا بھی لازم ہے۔ بالآخر ابا کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کے رشتوں پر کسی نے بندش کروائی ہے، اگر جادو کا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، دونوں بیٹیوں کے رشتے طے ہو جائیں گے۔ ان کے مشورے پر ابا مجھے اور میری بڑی بہن کو ایک روحانی عالم کے پاس لے گئے۔ ہم سبھی ان کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے باری باری ہم سب پر دم کیا اور کہنے لگے بیٹے آپ لوگوں کو کسی قسم کے اثرات نہیں ہیں، آپ پر صرف اور صرف اللہ کی آزمائش ہے۔ ان بزرگ نے ابا سے گھر کے حالات پوچھے تو باتوں ہی باتوں میں پھپھو کی کہانی کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ بزرگ نے وہ بات بھی دھیان سے سنی اور پھر ابو کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولے مجھے افسوس ہے کہ تم نے اتنی کمظرفی دکھائی۔ تم جانتے ہو کہ غریب کا دل دکھا کر انسان کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ جب تک تم اپنی بیوہ بہن کی بیٹی کا گھر نہیں بساؤ گے تب تک تمہاری بیٹیوں کا گھر نہیں بس سکتا۔ یہ بات میری لکھ لو۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہو گے تو قدرت کے فیصلے بھی اٹل ہوتے ہیں۔ تمہاری بیٹیاں گھر کی دہلیز پر بوڑھی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے جا کر اپنی بیوہ بہن کی بیٹی کو بیاہو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ بزرگ کی بات سن کر ابا بھی سنجیدہ ہو گئے۔ ہم بہنیں تو جیسے ان کے جلال سے سہم گئی تھیں۔ گھر آ کر ابا پریشانی سے ٹہلتے رہے۔ ان کے بس میں اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
बुज़ुर्ग की बात भी अपनी जगह सही थी। अगर ऐसा हो जाता तो हम लोगों की ज़िंदगियां तो बर्बाद होकर रह जाती। अब्बा ने फैसला किया कि अब वो अपनी बेटियों से पहले अपनी बहन की बेटी के रिश्ते का बंदोबस्त करेंगे, मगर अब्बा की अपनी ही लगाई हुई आग थी जो हमें बसने नहीं दे रही थी। उस दिन हमें पता चला कि गांव में हम किस कदर बदनाम हो चुके हैं। कोई भी घराना फुफ्फो की बेटी मदीहा का रिश्ता लेने के लिए हामी नहीं भर रहा था। ये बात बड़ी तकलीफ दे थी। बिलाखिर अब्बा को हार मानना ही पड़ी कि उनकी गलती की वजह से 2 घर बर्बाद हो गए हैं। अब जो हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझसे बड़ा भाई आफाक, जिसकी उम्र उन दिनों तकरीबन 17-18 साल होगी, अब्बा ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। बेटा, खुदा के लिए आज मुझे शर्मिंदा मत करना। तेरी बहनों की इज्जत का सवाल है, मेरी अपनी भांजी की इज्जत का सवाल है। तू मान जा बेटे। भाई भी घर के हालात तो देख ही चुका था। ज़्यादा देर वो अब्बा को इनकार नहीं कर सका। बिलाखिर खुद से 2 साल बड़ी फुफ्फो की बेटी से उसे शादी रचाना ही पड़ी। यह अनोखी शादी थी। फुफ्फो की बेटी को 2 दिन बाद तख्लीक के दर्द से गुजरना था और आज वो दुल्हन बन रही थी। अब्बा पर जुनून सा तारी था। न जाने वो ऐसा क्यों कर रहे थे, और इसकी वजह तो हमें बाद में मालूम हुई। जिस दिन मदीहा ने चांद से बेटे को जन्म दिया, उस दिन अब्बा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। वो दिन हम सब के लिए बड़ा ही गमगीन था, मगर शायद ये सब हमारी किस्मत में लिखा था। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। लोग मदीहा के बेटे वाली बात को भूल गए और अब्बा के गम में हमसे मिलने आने लगे। लेकिन औरतों की चुपती निगाहें आज भी हमारे लिए अजीब ही थीं। खुदा की कुदरत कि अब्बा की वफ़ात के बाद 1 हफ्ते में मेरी बड़ी बहन का रिश्ता तय पा गया। बुज़ुर्ग ने सच कहा था कि जब तक तुम अपनी बहन की बेटी का घर नहीं बसाओगे, तुम्हारी बेटियां भी दहलीज पर पड़ी रहेंगी। भाभी के आने से घर में रौनक हो गई थी। भाई के लिए अगरचे इस रिश्ते को कबूल करना मुश्किल था, लेकिन जब इन्होंने अपनी बहनों के रिश्ते होते देखे तो उन्हें भी इस बात पर मजबूरन इत्तेफाक करना ही पड़ा कि जब तक अल्लाह ताला इंसान के लिए कुछ न चाहे, इंसान चाहकर भी कुछ नहीं हासिल कर सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।